بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب لا يتوضأ من الشک حتى يستيقن۔ اس باب میں جو حدیث ہے وہ ترمذی شریف میں آپ حضرات نے پڑھی ہے۔ ایک شخص کی کمپلینٹ، شکایت، فریاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کی گئی کہ اس کے پیٹ میں قراقر ہوتا ہے، ریح مبرز کے قریب تک آتی ہے، واپس لوٹ جاتی ہے۔ اس کو ایسا خیال گزرتا ہے کہ شاید کچھ ریح نکل گئی ہو۔ یہ صورت نماز پڑھتے ہوئے پیش آتی ہے۔ حضور نے جواب دیا، جب تک وہ آواز نہ سنے ریح خارج ہونے کی یا بدبو نہ سونگے وہاں تک نماز پڑھتا رہے، نماز سے نہ پھرے۔ حدیث پوری ہوئی، حدیث ترمذی میں تم نے پڑھی ہے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ حدیث موسوس کے بارے میں ہے۔ عصر میں وضو کیا تھا، مغرب کی اذان کا وقت آ گیا، عصر کی وضو ہے یا نہیں شک ہے، اس کے بارے میں یہ حدیث نہیں۔ سمجھنے کی خاص بات یہ ہے، اس صورت کے بارے میں یہ حدیث نہیں ہے۔ ظہر میں وضو کیا تھا، عصر کا وقت آیا، ظہر کا وضو ہے یا نہیں شک ہے، اس کے بارے میں یہ حدیث نہیں ہے۔ یہ حدیث تو موسوس کے بارے میں، جس کو شک ہوتا ہے کہ شاید کچھ ہوا نکل گئی ہو، اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ جب تک اسے ہوا نکلنے کا یقین نہ ہو جائے۔ یقین کی مختلف صورتیں ہیں، کان سے آواز سن لے ہوا نکلنے، ناک سے بدبو سن لے، یا تھرمامیٹر رکھ رکھا ہے، اسے دیکھتا ہے کہ ہاں ہوا نکلی نہیں نکلی، تو جب اسے یقین ہو جائے تب وضو ٹوٹے گا موسوس کا۔ جس کو یہ وسوسہ آتا ہے کہ شاید کچھ ہوا نکل گئی ہو، اس کے لیے حدیث۔ اور یہ بندہ، اس کے لیے ایک تو فقہ میں قاعدہ ہے، اصول فقہ میں الیقین لا یزول بالشک۔ طالب علم یہ قاعدہ جاری کرتے ہیں کہ ظہر کا وضو بالیقین ہے، عصر کا وضو بالیقین ہے یا نہیں ہے، اس میں شک ہو۔ الیقین لا یزول بالشک، یہ طالب علم قاعدہ جاری کرتے ہیں، میں نہیں کرتا۔ حدیث شریف ہے، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، چھوڑ دع جو چیز تجھے تیرے دل میں کھٹک پیدا کرے۔ اراد یریب مجرد سے بھی پڑھ سکتے ہو اور اراد یریب مزید سے بھی پڑھ سکتے ہو۔ دع ما یریبک اور دع ما یریبک الا ما لا یریبک، جا اس چیز کی طرف جس میں بے خطک ہے، کوئی خطک نہیں ہے، اس کی طرف جا۔ میں یہ حدیث جاری کرتا ہوں کہ جب اس وضو کے ہونے کا یقین نہیں ہے تو کرو وضو، کیا پریشانی ہے؟ طالب علم عام طور پر وہ فقہی قاعدہ جاری کرتے ہیں، الیقین لا یزول بالشک، میں وہ قاعدہ جاری نہیں کرتا، یہ اس حدیث کے تحت میں لیتا ہوں۔ تمہیں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہاں جو حدیث ہے وہ اس مسئلے سے متعلق نہیں، یہ تو موسوس کے بارے میں ہے، جس کو وسوسہ آتا ہے ناقض وضو پیش آنے کا
شاید ناقض وضو پیش آ گیا ہو، اس موسوس کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ جب اسے یقین ہو تب وہ نماز چھوڑ کر کے وضو کرنے جائے یا نماز لوٹائے، جب تک یقین نہ ہو نماز پڑھتا ہے۔ اور ہر موسوس کا یہی علاج ہے۔ دارالعلوم میں ایک بڑے استاد ہیں، ان کو وسوسے کی بیماری تھی۔ وہ میرے ساتھ مسجد میں آتے تھے، وہ وضو کرنے بیٹھتے تھے، میں تو گھر سے وضو کر کے جاتا ہوں ہمیشہ۔ جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی ہے، من خرج من بیتہ متطہرا، اگرچہ یہ حدیث عربوں کے عرف کے اعتبار سے، عربوں کے یہاں مسجدوں میں وضو کا انتظام ہی نہیں، گھر سے ہی وضو کر کے نکلے گئے۔ ہمارے یہاں تو مسجدوں میں انتظام ہے، بس اگر کوئی بغیر وضو جائے اور مسجد میں جا کر وضو کرے تو بھی گھر سے مسجد تک جانے کا ثواب ملے گا۔ اور حدیث عربوں کے عرف کے اعتبار سے، لیکن جب سے میں نے حدیث پڑھی ہے من خرج من بیتہ متطہرا، اس وقت سے آج تک میں ہمیشہ گھر میں سے ہی وضو کر کے جاتا ہوں۔ تو میرا تو معمول یہ ہے، وہ بغیر وضو کے ہوتے تھے، وہ جا کر وضو کرنا شروع کرتے تھے تو نماز کا سلام پھر جاتا تھا، ان کی وضو پوری نہیں ہوتی۔ مجھے طالب علموں نے کہا کہ مولانا صاحب تو وضو کرتے ہی رہتے ہیں، تو پھر میں نے ان پر پابندی لگائی۔ ایک طالب علم کو کھڑا کیا، جب یہ طالب علم کہے کہ آپ کا چہرہ دھل گیا، آگے بڑھیے، وہ کہے کہ آپ کے ہاتھ دھل گئے، آگے بڑھیے۔ ایسا 2 مہینے تک طالب علم کو میں نے مسلط کیا۔ اس کا اتنا فائدہ ہوا کہ اب 1 رکعت جاتی۔ ایک بہت بڑے حضرت تھے تبلیغ جماعت کے، ایک مرتبہ میں مرکز میں گیا تو فجر کے بعد وہ تقریر کر رہے اور سردی کا زمانہ تھا، کمبل اوڑھ رکھا تھا انہوں نے، بار بار اندر ہاتھ لے جاتے تھے، ایسے یوں کر کے دیکھتے تھے۔ تقریر کے دوران میں کئی مرتبہ انہوں نے یہ کیا کہ جب ہم ناشتے پر بیٹھے، میں انہی کا مہمان تھا، جب ناشتے پر بیٹھا تو میں نے کہا حضرت آپ تقریر کے دوران میں بار بار کیا دیکھتے تھے انگلی میں؟ کہنے لگے بھائی مجھے قطرہ آنے لگا ہے، تو میں دیکھ رہا تھا کہ قطرہ تو نہیں آیا۔ میں نے کہا آپ نے 2.5 گھنٹے تقریر کی اور 10 مرتبہ آپ نے دیکھا، آپ نے کوئی تری محسوس کی؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا پھر آپ کو وسوسہ ہے قطرہ آنے کا، اور اگر اس وسوسے میں رہو گے تو آگے قطرہ آنے لگے گا۔ آپ کا علاج یہ ہے کہ نماز سے 1 گھنٹہ پہلے پیشاب کرو، نماز سے متصل پیشاب مت کرو، اور کپڑے الگ رکھو۔ پھر جب نماز کا وقت آئے تو پیشاب کیے بغیر پانی سے استنجا کر کے وہ پاجامہ جس میں نماز پڑھنی ہے وہ پہن کر نماز پڑھ لو۔ پھر نماز کے بعد وہ کپڑا وہ پاجامہ بدل دو، دوسرا پاجامہ پہن دو، اور خیال ہی مت کرو کہ مجھے وسوسہ قطرہ آتا ہے۔ یہ میں سمجھا کر چلا۔ 2 مہینے کے بعد ان کا خط آیا، جزاک اللہ تو نے میرا علاج کر دیا، میرے ذہن سے بات نکل گئی، مجھے خطرہ آتا ہے، یہ بات نکل گئی۔ یہ وسوسہ ایسی بیماری ہے، اس کو پالو گے تو بڑھے گا، اور کہاں تک جائے گا کچھ پتہ نہیں۔ اس لیے یہ علاج ہے موسوس کا۔